میں گیلانی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں، رسول اکرم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب نے صبر کیا اور اس اعلیٰ مقام تک پہنچے. ہم تو غلطی کے پتلے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم شاید ان پر ان کی کوشش کر سکتے ہیں عمل کرنے کی کہ کوئی تھوڑی بہت بہتری آ جائے ہم میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں ابھی دیکھتے ہوئے آپ چھوٹے سے بچے کو دیکھیں نا، اس کے اندر صبر نہیں ہے، وہ اسے بولنا نہیں آ رہا، وہ بھی فرسٹریٹڈ ہے، وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے. بچے اتنے شاؤٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بڑے ہیں، ابھی رضوان بتا رہا تھا کہ سڑک پر چلتے ہوئے راستے میں لڑے ہیں. بنیادی وجہ کیا ہے؟ چھوٹے سے بچے کو کیا پتا، وہ بھی فرسٹریٹڈ ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد. اس سلسلہ میں یہ ہے کہ جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی گفتگو فرمائی، اور یہ متقین کی جو اوصاف جمیلہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. طوالت میں جانے کا وقت نہیں. جو متقین کی اوصاف جمیلہ ہیں ان میں سے جو مین بنیادی سر فہرست آپ کہہ لیں وہ صابر، شاکر اور ذاکر ہونا. یہ تین عظیم المرتبت اور جلیل القدر نعمتیں ہیں، اور یہ جسے عطا ہو جائیں. اور حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر آپ نے امت کے لیے تعلیم اور تربیت کی حیثیت رکھتا ہے کہ شیب ابی طالب میں آپ دیکھیے کہ وہاں پر آپ کو معصور کر دیا گیا اور 3 سال کا عرصہ، اور وہاں پر ایسے حالات آئے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا تو پتے کھائے گئے. یعنی آپ نے صبر کر کے عزم و استقلال کا وہ پیکر بن کر اپنی امت کو دکھایا. تو آج جو کمی ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہے. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر نہیں دیکھتے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر بڑے جو ہیں ان کی جب تربیت ہوتی ہے، وہ بھی پہلے چھوٹے ہوتے ہیں پھر ہی بعد میں بڑے ہوتے ہیں، تو ان کی تربیت کس انداز میں ہوئی ہے، کس زاویے سے ہوئی ہے، کس اعتبار سے، کس طور سے ہوئی ہے. اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ملکہ کونین، ام السادات، ام الحسنین کریمین، آپ خود فرماتی ہیں مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، فاطمہ نے اتنی دیر تک کبھی بھی حسنین کریمین کو دودھ نہیں پلایا جتنی دیر تک فاطمہ با وضو نہ ہو اور لبوں پر قرآن طیبہ کا ورد جاری نہ ہو. یعنی اگر ماں کی ایسی تربیت ہو، ماں ایسی. آج ایک بزرگ دانشور یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج ہماری جو مائیں ہیں وہ بچوں کو دودھ اس لیے پلاتی ہیں کہ وہ سو جائیں. اس لیے ہماری امت میں جگانے والے پیدا نہیں ہو رہے، سب سونے والے پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے سب سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت سے کوئی بیدار کرنے والا نہیں ہے. تو ان ماؤں کا، ان باپوں کا، ان کے جو بزرگ ہیں ان کا ایسا عظیم کردار ہوتا تھا. اگر آج بھی مائیں، آج بھی اگر باپ، آج اگر خواتین دیکھیں اپنے اندر حضرت سیدہ کائنات جیسا محبت کا، خلوص کا، مہر و وفا کا پیکر بنے، آج بھی ان کی گودوں کے پالے ہوئے حسن بن سکتے ہیں، آج بھی حسین بن سکتے ہیں، آج بھی سیدہ زینب کا جو کردار ہے وہ کھل کر سامنے آ سکتا ہے، آج بھی حسنین کریمین کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے. تو کمی ہمارے اپنے اندر ہے، یہ ہم نے گھر سے سیکھنا ہوتا ہے. اور سب سے پہلا کردار ماں کا ہوتا ہے، باپ کا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر پھر وہ آگے بڑھ کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. جو یہ فرسٹریشن ہے آج کے دور میں، نوجوانوں میں تو ہے ہی، بچوں میں بھی بہت زیادہ، فیملیز میں ہم دیکھتے ہیں فرسٹریشن کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں.